بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے 30 سال مجاہدہ کیا، عبادت کی، میں نے رب کی، لیکن سب سے مشکل کام میری زندگی میں صرف ایک ہی تھا کہ علم کو سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا، دین کو سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا، دین کی ایک بات کو سیکھ کے اس پہ عمل کرنا، یہ میری زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے تھا۔ اور داتا گنج بخش علی اجویری اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا ایسا کوئی صوفی آج تک نہیں گزرا جس نے شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہو، جس نے شریعت کو الگ سمجھا ہو، طریقت کو الگ سمجھا ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ طریقت کے بغیر اور شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور فرمایا میرے لیے جہنم میں خیمہ لگا کے بیٹھ جانا یہ آسان ہے دین کے ایک حکم پہ عمل کرنے کے مقابلے میں۔ دین پہ چلنا یقیناً مشکل ہے، لیکن اس مشکلات کے بعد بندے کو خدا ملتا ہے، انسان خدا تک چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ ہے ہمارا طریقہ، صوفیاء کا طریقہ جو اتنے بڑے صوفی کہہ رہے ہیں۔ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا الطرق کلها مسدود علی الخلق الا من افتقى اثر رسول، فرمایا خلقت کے اوپر اللہ کی قرب کے سارے راستے بند سوائے سنت مصطفیٰ کے، سوائے سنت مصطفیٰ کے طریقت ختم ہو گئی، وہ رسوم باقی ہیں، وہ عادات، وہ خرافات ڈال دی گئی باقی ہیں، ساری بدعات کو اس کے اندر انٹر کر دی گا، وہ تو سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا قرب نہیں ہے، اللہ کا قرب نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہے کرامات رہ گئے باقی۔ کرامات کا کاروبار ہوتا ہے، کاروبار ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں خراب کوشک سلطان و خان کا فقیر، فرمایا بادشاہ بھی اجڑ گئے، فقیر بھی اجڑ گئے، فقیر برباد ہو گئے۔ فغاں کے تخت مسلح کمال رزاقی، فرمایا یہ بادشاہی بھی لوگوں کو لوٹنے کا ذریعہ اور خانقاہی بھی لوگوں کو لوٹنے کا ذریعہ بنا لیا لوگوں نے، اور لوگوں سے مال بٹورنے کا ذریعہ بنایا ہے سارا کچھ۔ یہ سارے کاروبار کے دندے ہیں، چاہے وہ تقوی کا لباس اوڑھ لیا جائے، پیری کا لباس اوڑھ لیا جائے، شیخ ہونے کا روپ دھار لیا جائے، سوانگ رچا لیا جائے، جب تک اس کے اندر شریعت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اتنی دیر تک خدا نہیں ہے۔